نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تخلیق آدم کا سلسلہ شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ میں ایک بشر کا پتلا تیار کر رہا ہوں، لہٰذا جب میں یہ پتلا تیار کر چکا ہوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم لوگ سب سجدہ ریز ہو جانا۔ چنانچہ سب فرشتے جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان کے پتلے کے سامنے، سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے سجدہ کرنے سے کیوں منع کر دیا اور ساتھ کیوں نہ دیا؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، وہ کہنے لگا میرے پروردگار پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 37۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اب اس نے یہ مہلت کیوں مانگی تھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ سجدے سے ابلیس کا انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اور ابلیس میں جو مکالمہ ہوا وہ ہم سورہ الاعراف میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں تاکہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور انہیں جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہاری راستے پر نہیں چلیں گے، ہاں جو تمہارے راستے میں چلے گا میں تمہارے سمیت اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اب مزید اس سورہ الحجر میں کیا واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں چلتے ہیں۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، وہ بولا پروردگار کیونکہ تو نے مجھے آدم کا ذریعہ بہکا دیا ہے تو اب میں بھی دنیا میں ان لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کر چھوڑوں گا۔ سورہ الاعراف میں ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا کہتا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا۔ اب وہ کس طرح سے بہکائے گا ہمیں سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کس طرح بہکائے گا، جھوٹی آرزوؤں میں، اور ان کے جو گناہ ہیں لوگوں کو خوشنما کر کے دکھائیں گے، انہیں ریئلائز ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آدم کے ذریعے جو ہے وہ بہکایا ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی لذتیں، اس کی عارضی فوائد کو اب انسانوں کے لیے وہ خوشنما بن کر دکھائے گا۔ دنیا کی دلچسپیوں میں محور رہیں گے اور آخرت کی باز پرس بالکل بھول جائیں گے جو لوگ، تو وہ شیطان کی روش پر چل نکلیں گے۔ پھندے سے صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو اپنے ایمان میں مضبوط، مستقل مزاج اور ثابت قدم رہنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 40۔ الا عبادک منہم المخلصین، الا یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے۔ اور کس طرح سے بچیں گے؟ انہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں مستقل مزاجی سے دین پر قائم رہنا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے جو وہ پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے اور اپنے روزمرہ کے معمول میں اسے شامل کرنا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ مجھے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور اسے اپنا معمول بنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہو سکیں، روز آخرت اور شیطان کی روش پر نہ چلیں۔ لہٰذا ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات سے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔